بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو مکانوں کے بارے میں حکومت کا ایک نیا قانون آ رہا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن آنے قریب شروع ہو جائے گی، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین نیشنلٹی کے بارے میں کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ اہم خبریں ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہوائی سفر کے لیے اہم شرط ہے جو کہ اب بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے ہماری کمیونٹی کو، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور الرٹ کروں گا کہ ایسا لازمی کر لیں، کیونکہ کل کو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے اور چند فیملیز نے اٹھائی بھی ہے۔ اس پہ بات کریں گے تفصیلی۔ اس کے بعد اٹلی میں رہنے والے امیگرینٹس کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اٹلی میں آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں مکانوں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسپین کے قانون کے مطابق، جو آج سے تقریباً 10 سال پہلے قانون تھا، اس میں ایک تبدیلی کی گئی، اس کے بعد کافی بڑی ایک رعایت دی گئی اور ایک خاص طبقے نے اس رعایت کا کافی زیادہ جو ہے وہ برا استعمال کیا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایسا تھا جب فائنینشیل کرائسس آیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی اقساط جو گھروں کی تھی وہ دینے میں دشواری ہوئی اور انہوں نے ادا نہیں کی، جس کے بعد بینکوں نے پولیس کے ذریعے، عدالت کے ذریعے گھروں کو خالی کروانا شروع کیا۔ اور اندلوسیہ سائڈ پہ علی کانتے جو ایک اہم شہر ہے، پروونس ہے اسپین کی، وہاں پہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ اس کے بعد حکومت نے، کانگریس نے اپنی ووٹنگ کے ذریعے ایک نیا قانون پاس کیا۔ اصل میں وہاں پہ واقعات یہ پیش ہوئے کہ جب بینکس اور جو پولیس تھی وہ گھروں کو خالی کرواتی تھی، تو وہاں پہ چھوٹے بچے، ان کے والدین جو ہے وہ آگے پروٹیسٹ کرتے تھے۔ اسی دوران چند ایک والدین نے، چند ایک لوگوں نے خودکشیاں کیں کہ اب وہ کہاں جائیں گے اگر آپ ہم سے ہمارا گھر چھین لیں گے۔ اس دوران کیا ہوا کہ وہ خودکشیاں جو تھیں وہ نیشنل لیول پہ کافی بڑا مسئلہ بنی اور کافی زیادہ کرٹیسزم کیا گیا اس وقت کی حکومت کو اور اس وقت کے قوانین کو۔ اس کے بعد جو پارلیمنٹ تھی اس نے قانون پاس کیا کہ جو بچے ہیں، جو فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے گھر آپ خالی نہیں کروا سکتے، خواہ وہ آپ کو کرایہ دیں، قسط دیں یا نہ دیں۔ اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے مسئلے مسائل ایسے بڑے کہ خاص طور پہ جو بینکوں کے گھر تھے وہاں پہ لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اب تو یہ تھا کہ اب وہ بزنس بن چکا تھا، مختلف لوگ جو تھے وہ قبضہ کرتے تھے اور آگے کسی نہ کسی مجبور فیملی کو وہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ دے دیتے تھے اور ان سے کرایہ وصول کرتے تھے۔ اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایک اور مسئلہ یہ بنا کہ جیسے یہ لوگ اب ویکیشنز پہ جاتے تھے، اسپینش لوگ، تو پیچھے سے اپنے گھروں کو لاک کر کے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو ان کے گھروں پہ قبضہ ہوا ہوتا تھا اور ان کے گھروں میں جو قیمتی اشیاء ہوتی تھی ان پہ بھی قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اگر وہ گھر بینک کا تھا تو وہ اقساط جو تھی وہ مالکان ہی پے کرتے تھے کہ کہیں بینک جو ہے وہ ڈیفالٹر نہ کر دے، تو بجلی کا بل، گیس کا بل بھی مجبوراً اونرز کو ہی پے کرنا پڑتا تھا۔ یعنی کہ ایک تو ان کا گھر گیا، دوسرا ان کے تمام جو یوٹیلٹی بلز تھے وہ بھی وہ پے کرتے تھے اور اقساط بھی دیتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کافی آوازیں بلند کی گئی ہیں مختلف ممبرز کی جانب سے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے، اور اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ بارسلونا میں بھی پیش آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی سینٹر حکومت کی طرف سے تو کوئی نیا اعلان نہیں آیا، لیکن اب بارسلونا کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے وقت میں جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے اس کی جنوری سے ایک نیا قانون امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مطابق یہ ہے کہ اگر اونر عدالت میں جو ہے وہ فیل بھی ہو جاتا ہے اپنا گھر واپس لینے کے لیے، تو جو کمیونٹیز ہیں نیچے ارد گرد رہنے والی جو نیبرز ہیں، جو ہمسائے ہیں، وہ بھی کیس دائر کر سکتے ہیں گھر کو خالی کروانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایجنتا منتو، جو اس ایریا کی ایجنتا منتو ہے، اگر اس کو اونر، جو اصل اونر ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے گھر پہ قبضہ ہو چکا ہے، یا بینک ایون ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں قبضہ ہو چکا ہے، تو وہ بھی کیس دائر کر سکتے ہیں اور وہ گھر خالی کروا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آنے والے وقت میں اب اتنا ایزی نہیں رہے گا۔ جو لوگ ایسی سچویشن میں رہ رہے ہیں آنے والے وقت میں ان کو اپنا بندوبست کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو نئے قوانین آ رہے ہیں اس کے مطابق آنے والے وقت میں اسپین میں ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا جو کہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔
اسپین نیشنلٹی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی نیوز یہ شیئر کروں گا کہ بہت سپیڈ کے ساتھ اب لوگوں کی نیشنلٹی جو کہ رکی ہوئی تھی وہ آنا شروع ہو چکی ہیں. اسپیشلی بچوں کی نیشنلٹی جو ہے وہ 8 سے 10 مہینے کے درمیان ابھی پاس ہو رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے نیشنلٹیز جمع کروائی ہیں اور جن کو تقریباً جو ہے وہ پچھلے 2021 کے جون اور دسمبر کے درمیان جنہوں نے جمع کروائی ہیں ان کے رزلٹس بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کے جون سے پہلے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی آنسر نہیں آیا وہ لازمی طور پہ اپنی ریکورسو کریں اور اس کی جو ہے وہ پیچھے تمام بیک اپ دیں وکیل کو. اور آپ کو معلوم ہے جو میں نے نیشنلٹی کے لیے آپ کو کہا ہے کہ وکیل کو کون سی ریکورسو کرنی چاہیے، یعنی کہ خصوصیہ میں نہیں بلکہ خوش میں کرنی چاہیے. تو یہ چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز ارلی نیشنلٹی پاس ہو جائے گی. نیشنلٹی کا جو قانون ہے لینگویج کا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ عنقریب ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں صرف بول سکتے ہیں اسپینش، ان کے لیے عام طور پہ ایک ڈپلومہ رائج کیا جائے گا جس پہ وہ نیشنلٹی جمع کروا سکیں گے. امید ہے کہ اس سال کے اندر اندر وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے بھی جو ہے وہ آپ جمع کروا سکیں گے اس نئے قانون کے مطابق بھی. فی الحال آپ کو نیشنلٹی سے متعلق جو اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کا کیس جو ہے جن کی ان پٹ ہے ان کے بہت تیزی کے ساتھ رزلٹس آنا شروع ہو چکے ہیں. ہوائی سفر کے لیے ایک اہم شرط جو کہ پہلے ہی رائج ہے لیکن بہت ساری فیملیز کیونکہ کرونا کی وجہ سے مختلف سچویشنز کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، لیکن اب یکدم بہت ساری کمیونٹیز ہماری جو ہے وہ انڈین پاکستانیوں کی اور بنگلہ دیشیوں کی وہ جانا شروع ہو چکی ہے. ابھی اس ونٹر میں وہ جائیں گے اور آگے جو ہے 2 4 6 مہینے رہنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان کے ایک بڑے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بوسٹر ڈوز آپ کی اگر ہوم کنٹری نہیں ڈیمانڈ کرتی لیکن اسپین ڈیمانڈ کرتا ہے. کل کی سچویشن کا کسی کو معلوم نہیں ہے، کل کو کیسز بڑھنا شروع ہو جائیں سردیوں کی وجہ سے، آپ اپنی ہوم کنٹری میں ہوں اور یہاں پہ مزید سختیاں ہو جائیں، آپ کی ڈوز پہ بھی مزید سختیاں ہوں. اگر سختی فار ایگزامپل نہیں بھی ہوتی اسی طرح کی سچویشن برقرار رہتی ہے پھر بھی آپ کو بوسٹر ڈوز لگوانا پڑے گی. وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک 2 ویکسینز لگوائی ہیں ان کو تیسری ڈوز لگوانا پڑے گی. وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک صرف 1 ویکسین لگوائی ہے اور ان کی 1 ویکسین اور 1 بوسٹر ڈوز رہتی ہے ان کو دونوں لگوانا پڑیں گی. وہ جانے سے پہلے یہ تمام چیزوں کا اپنا پریپریشن کر لیں کیونکہ اگر آپ کی ہوم کنٹری یہ ریکوائرڈ نہیں کرتی لیکن جب وہ واپس آئیں گے اسپین میں ابھی تک یہ ریکوائرڈ نان یورپین کنٹری سے کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہوں اور ہو سکتا ہے مزید سختی کر دیں. اس وجہ سے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. اگر آپ اپنے ہوم کنٹری میں 15 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد جانا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی ویکسینز کی جو تیاری ہے وہ کریں. اپنے جو ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کو پریپیئر رکھیں، پورا رکھیں. اور بہت ساری ایئر لائنز ایسی ہیں جو اس کے بغیر آپ کو ٹکٹ بھی ایشو نہیں کرتی. اٹلی امیگرینٹس کے لیے بری خبر. آپ کو موسولینی کے نام کا پتہ ہوگا، برلسکونی کے نام کا پتہ ہوگا. ایک نیا نام اب شامل ہو چکا ہے جس کو مالونی کہا جاتا ہے. یہ مالونی ایک لیڈی ہے، ایک عورت ہے جو اٹلی میں پہلی مرتبہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ فائز ہونے جا رہی ہیں. پچھلے دنوں الیکشن ہوئے اور بھاری اکثریت کے ساتھ وہ جماعتیں سامنے آئی ہیں جو کہ امیگرینٹس کے اگینسٹ قوانین پہلے بھی بناتی رہی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی انہوں نے اعلانات کیے ہیں کہ وہ امیگرینٹس کے اگینسٹ کافی سخت قسم کے قوانین بنائیں گے تاکہ ملک میں امیگرینٹس کی تعداد کو کم کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا ارادہ ہے کہ جو نیشنلٹیز ہیں اٹلی کی ان کو 15 سال تک کر دیا جائے بلکہ 20 سال تک بھی امید کی جا سکتی ہے. یہ جماعتیں ایسی ہیں جو کہ امیگرینٹس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے پوری پرجوش ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھاری اکثریت میں ووٹ بھی ملا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اٹالین لوگ ہیں وہ بہت زیادہ امیگرینٹس کی فیور میں نہیں ہیں. آنے والے وقت میں امیگرینٹس کے لیے مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور اضافہ ہو سکتا ہے اٹلی میں کیونکہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ گمبھیر اور بڑی تعداد میں یہ پارٹیز جیت چکی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مالونی جو ہے وہ آنے والے وقت میں
نئی اٹلی کی پرائم منسٹر ہوں گی۔ کافی عرصے سے پولیٹیکل کرائسس کے بعد اب اٹلی کے نئے الیکشن ہوئے ہیں، جس میں ان جماعتوں نے کافی بڑی اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے، اور ملونی کا سامنا نام آیا ہے صدر کی طرف سے بھی اور ان جماعتوں کی طرف سے کہ وہ آنے والی پرائم منسٹر ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں آتے وہ کئی نئے اعلانات کرتی ہیں۔ اپنی الیکشن کمپین کے دوران انہوں نے امیگرینٹس کے اگینسٹ کافی نئے قوانین لانے کے لیے اعلانات کر رکھے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔